السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. عموماً جلسے سے پہلے، جرمنی کے جلسے سے پہلے، میں جب بھی جرمنی آیا ہوں فرینکفرٹ کے علاوہ کہیں دوسری جگہ نہیں جاتا، نہ گیا، بلکہ اس دفعہ جلسہ جرمنی جلدی ہو رہا ہے، اس لیے لندن سے بھی جرمنی کے لیے جلد روانہ ہونا پڑا. اور باہر سے یو کے جلسے میں جو مہمان آئے ہوئے تھے ان سے جو ملاقاتیں تھیں وہ بھی بڑی تیزی سے کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ خاصی بڑی تعداد یو کے میں اس دفعہ پاکستان سے بھی اور دوسرے ملکوں سے آئی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ ملاقاتوں سے رہ بھی گئے کیونکہ جلد جرمنی آنا پڑا. ایک تو وجہ ایک ہفتہ پہلے جرمنی کا جلسہ سالانہ اس دفعہ منعقد ہو رہا ہے. دوسرے امیر صاحب جرمنی کا بڑا زور تھا کہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے ہیمبرگ آئے ہوئے، اور اس لیے یہاں کا بھی دورہ ہو جائے اور یہاں قریب ہی مساجد بھی بنی ہیں، ان کا افتتاح بھی ہو جائے. گویا 2 مساجد جو ہیں ان کا افتتاح ہوگا. ایک تو کل ہو چکا ہے جو بیت الکریم ہے اسٹاڈے میں، اور دوسری کل انشاءاللہ واپسی پر ہینوور میں بیت السمی کا افتتاح ہوگا. کیونکہ رمضان بھی اس سال جلدی آ رہا ہے، اس لیے جو جلسے کے بعد جو پروگرام عموماً ہوا کرتے ہیں مساجد کے افتتاح کے، ان کو پہلے کرنا پڑ رہا ہے. تو ظاہر ہے جلسے کے بعد رکنے کا پھر سوال نہیں تھا. تو بہرحال آج مساجد کے موضوع پر ہی میں کچھ بات کروں گا. مساجد
جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور اس لحاظ سے ایک احمدی مسلمان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہیں یہ مساجد، اور ہونی چاہیے۔ ان کی اہمیت کے پیش نظر میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی ہو سکے خود جا کر ان مساجد کا افتتاح کروں۔ گزشتہ 5 سال میں جرمنی میں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جماعت کی توجہ مساجد کی تعمیر کی طرف بہت زیادہ ہوئی ہے، اور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی روشنی میں جماعت کو اس طرف توجہ بھی دلاتا رہتا ہوں کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں بھی جماعت کو متعارف کروانا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنی ہے اور اسلام کی حسن و خوبی سے مزین تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا ہے، وہاں مسجد کی تعمیر کر دو، جس سے اپنی تربیت کے بھی مواقع ملیں گے اور تبلیغ کے بھی موقع ملیں گے۔ اللہ کرے کہ جب بھی ہم کسی مسجد کی تعمیر کا سوچیں اور اس کی تعمیر کریں، یہ اہم مقاصد ہمیشہ ہمارے سامنے رہیں۔ بس اس حوالے سے اگر ہر احمدی مرد، عورت، جوان، بوڑھا اپنا جائزہ لیتا رہے گا تو مساجد کی تعمیر سے فیض پانے والا ہوگا۔ ایک وقت تھا جب ہیمبورگ میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اور ہے ابھی تک، احمدیوں کی تعداد بھی محدود تھی، اور وہ مسجد کافی تھی ضرورت کے لحاظ سے۔ علاقے کے لوگوں پر بھی اس مسجد کا بڑا اچھا اثر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک ہے۔ لیکن پھر ضرورت کے پیش نظر جماعت کی تعداد بڑھی، تو آپ لوگوں نے ایک بڑی جگہ بیت الرشید کے نام سے جو موسوم ہے وہ خریدی، جس میں بڑے ہال بھی ہیں اور شاید ایک مسجد کا حصہ ہے، ملا کے شاید 1200 تک نمازی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب بھی میں آیا ہوں پہلے تو میں نے دیکھا ہے کہ مسجد پوری بھری ہوتی ہے، نزدیکی جماعتوں کے لوگ بھی جمعہ پڑھنے والے جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے تو مارکی لگانی پڑتی تھی۔ تو وہ جگہ بھی چھوٹی پڑ جاتی تھی، بلکہ اس دفعہ تو کل میں دیکھ رہا تھا کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں پہ بھی وہ جگہ چھوٹی تھی اور لوگ باہر نمازیں پڑھ رہے تھے، اس لیے آج یہاں اس ہال میں جمعے کا انتظام کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم چھلانگ لگا کر جب بڑی چیز بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہوئے ضرورت کو اور بڑھا دیتا ہے، اور جب تک ہم خالص اس کے بندے ہوتے ہوئے یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ تعالیٰ بھی ضرورتیں بڑھاتا چلا جائے گا اور جماعت انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی۔ بس ہمیشہ ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں مساجد کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور وہ کوشش کس طرح ہوگی؟ وہ کوشش اس طرح ہوگی جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کوشش کرو، وہ طریق بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، نیز یہ
کہ تم ہر مسجد میں اپنی توجہات اللہ کی طرف سیدھی رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اسی طرح تم مرنے کے بعد لوٹو گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے والوں کو بعض باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہر مومن کا پہلا فرض ہے کہ وہ اعلان کرے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا، اور انصاف کیا ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت میں، سورہ نساء میں آیت 59 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایمانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ حکومت کرو، یعنی جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً بہت ہی عمدہ ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ یہاں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مومن کا انصاف کا معیار اس وقت قائم ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا حق کس طرح ادا ہوگا اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی وقت سچے بندے ٹھہر سکتے ہیں کہ جو خداوند منعم نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو واپس کر دیں یا واپس دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ اس حق کے ادا کرنے کا حقیقی حق تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمانت سے مراد انسان کامل کے وہ تمام قوا اور عقل اور علم اور دل اور جان اور حواس اور خوف اور محبت اور عزت اور وجاہت اور جمیع نعمائے روحانی اور جسمانی ہیں جو خدا تعالیٰ انسان کامل کو عطا کرتا ہے، اور پھر انسان کامل برطبق آیت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دے دیتا ہے، یعنی اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقف کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی، صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ بس یہ ہے وہ انصاف کا اعلیٰ ترین معیار جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، لیکن یہ اسوہ قائم فرما کر ہمیں بھی اپنی استعدادوں کے مطابق یہ حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کا جو اسوہ ہے وہی قابل تقلید ہے، وہ کامل نمونہ ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے کی تم نے کوشش کرنی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ ہم اس وقت سچے بندے ٹھہر سکتے ہیں کہ جو خدا نے ہمیں دیا اسے واپس دیں یا واپس دینے کی کوشش کریں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ قائم فرمایا اس پر چلنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، کیونکہ آپ نے ہی اللہ تعالیٰ کی امانت کو اللہ تعالیٰ کو لوٹانے کا صحیح حق ادا کیا، اور اس کے لیے کوشش کرنا بھی ایک مومن کا فرض ہے، اور یہی ایک مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تو تب ہی انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور پورے ہوں گے۔ سورہ اعراف میں امر ربی بالقسط کہہ کر
جس انصاف کا حکم دیا گیا ہے وہ دو طرح قائم ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر کے، اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر کے ادا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے انعاموں کو اس کی رضا کے حصول کے لیے استعمال کر کے، اس کی دی ہوئی امانتوں کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو واپس لوٹاتے ہوئے، اور دوسرے بندوں کے درمیان عدل قائم کر کے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں باتوں کے لیے جو کوشش ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے، جو کامیابی ملنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملنی ہے۔ اس لیے جب مسجد میں آؤ تو اپنی توجہات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھی رکھو۔ نماز کے لیے کھڑے ہو تو خالص ہو کر اس کو پکارو، اس سے فضل مانگو کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپس کے تعلقات میں بھی عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے حقوق بھی غصب کرنے سے بچاتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی عبادتوں کے ادا کرنے والے جو ہوں گے، جو اس طرح عبادتیں ادا کرنے والے ہوں گے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنے والے ہوں گے، کیونکہ یہی خالص عبادتیں ہیں جن کو خدا تعالیٰ سنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے، صرف ظاہری چیز نہیں دیکھتا یا دیکھ رہا، بلکہ اس کی بڑی گہری نظر ہے، دلوں کے اندرونے کو وہ دیکھ رہا ہے، انسان کی پاتال سے واقف ہے وہ۔ اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اے اللہ میں تیرے لیے خالص ہو کر سب کچھ کر رہا ہوں، اس لیے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بصیر ہوں، میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں جو تمہارے دلوں میں ہے، میں تمہاری اس نیت سے بھی واقف ہوں جس سے تم نے امانتیں لوٹائیں، جس سے تم نے صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے نمازیں ادا کیں، اس پر بھی میری گہری نظر ہے۔ جو عدل کے تقاضے تم نے میرے حکموں پر چلتے ہوئے پورے کرنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ نمازوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا کس طرح کا نقشہ پیش نظر ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موٹی بات ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے ادعوہ مخلصین لہ الدین، اخلاص سے خدا تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے احسانوں کا بہت مطالعہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان پر احسان کیے ہیں ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ میں سے بہت سارے یہاں ہیں، اپنے جائزے لیتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے انعاموں اور احسانوں کو گنتے رہیں، تو تبھی صحیح عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے احسانوں کا بہت مطالعہ کرنا چاہیے کہ اخلاص ہو، احسان ہو، اور اس کی طرف ایسا رجوع ہو کہ بس وہی ایک رب اور حقیقی کارساز ہے۔ عبادت کے اصول کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح کھڑا کرے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یا یہ کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، ہر قسم کی ملونی اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاوے، اور اس کی عظمت
اور اس کی ربوبیت کا خیال رکھے، ادعیہ معصورہ اور دوسری دعائیں خدا سے بہت مانگے، اور بہت توبہ و استغفار کرے، اور بار بار اپنی کمزوری کا اظہار کرے، تاکہ تزکیہ نفس ہو جاوے اور خدا سے سچا تعلق ہو جاوے اور اس کی محبت میں محو ہو جاوے۔ تو یہ چیز ہے جو آپ نے کہا اس طرح نماز میں تو جو پیدا ہونی چاہیے، اور اس کی اعلیٰ ترین مثال ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتی ہے، کیونکہ وہی اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے کامل اسوہ ہے۔ اور آپ کا اللہ تعالی میں فنا ہونے کا ایسا اعلیٰ مقام تھا کہ خدا تعالیٰ نے آپ سے یہ اعلان کروایا کہ کل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی تو کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا خدا کی راہ میں ہے، یعنی اس کا جلدی ظاہر کرنے کے لیے فرماتے ہیں، یعنی اس کا جلدی ظاہر کرنے کے لیے اور نیز اس کے بندوں کے آرام دینے کے لیے ہے، تا میرے مرنے سے ان کو زندگی حاصل ہو۔ اور اس مرنے سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، غرض اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ہمدردی اور محنت اٹھانے سے بنی نوع انسان کے لیے، بنی نوع کی رہائی کے لیے جان کو وقف کر دیا تھا، اور دعا کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور ان کے جور و جفا اٹھانے کے ساتھ اور ہر ایک مناسب اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آرام کو اس راہ میں فدا کر دیا تھا۔ بس جب ایک اللہ کا بندہ خدا تعالیٰ کی محبت میں محو ہو جائے گا یا ہونے کی کوشش کرے گا، ایک مومن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو سامنے رکھے گا تو اس کا اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ خدا تعالیٰ کا حقیقی عابد بنے اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے انصاف کے تمام تقاضے پورے کر رہا ہو۔ اس حقیقی تعلیم سے دنیا کو روشناس کروائے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتاری ہے، تاکہ حقیقی عدل دنیا میں قائم ہو۔ اور جب ایک شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بھی توجہ دے رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے بھی تمام تقاضے پورے کر رہا ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے نفس کے تزکیے کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے والا نہ ہو اور اس طرف اس کی توجہ نہ ہو اور اس میں ترقی کرتے چلے جانے والا نہ ہو۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنا ایک انسان کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ جب وہ خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو ایک پاک اور معصوم روح کی صورت میں حاضر ہوتا ہے۔ اس مقام اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں اس طرح حکم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یقیناً اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربا پر کی جانے والی عطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو۔ اس آیت میں وہ طریق مزید کھول کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیے جس سے انسان خدا تعالیٰ کا حق بھی ادا کر سکتا ہے اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بندوں کے حق بھی ادا کر سکتا ہے اور اپنے نفس کا تزکیہ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا۔ اس آیت کے پہلے حصے کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پہلے طور پر اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ تم اپنے خالق کے ساتھ اس کی اطاعت میں عدل کا طریق مری رکھو، یعنی اس کا لحاظ رکھو، ظالم نہ بنو، بس جیسا کہ در حقیقت بجز اس کے کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں، کوئی بھی محبت کے لائق نہیں، کوئی بھی توکل کے لائق نہیں، کیونکہ بوجہ خالقیت اور قیومیت اور ربوبیت خاصہ کے ہر یک اسی کا ہے۔ وہی خالق ہے ہمارا، کل کائنات کا خالق ہے، اس میں رہنے والی ہر چیز کا خالق ہے، اس لیے وہی اس لائق ہے کہ اسی پر توکل کیا جائے۔ وہ فرمایا اور قیومیت اسی کی ہے، وہ قائم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہی جس چیز کو اس نے پیدا کیا اس کے اجل مسمہ تک اس کی زندگی رکھتا ہے۔ ربوبیت اسی کی ہے، وہی ہے جس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمارے لیے انتظامات کر دیے اور ہماری زندگی کو سہولت سے گزارنے کے لیے بھی انتظام فرما دیے، تمام چیزیں اس نے مہیا فرما دی۔ تو فرمایا کہ توکل کے لائق اور کوئی چیز نہیں، کیونکہ بوجہ خالقیت اور قیومیت اور ربوبیت خاصہ کے ہر یک حق اسی کا ہے۔ اسی طرح تم بھی اس کے ساتھ کسی کو اس کی پرستش میں اور اس کی محبت میں اور اس کی ربوبیت میں شریک مت کرو۔ اگر تم نے اس قدر کر لیا تو یہ عدل ہے جس کی رعایت تم پر فرض تھی۔ اگر یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عدل ہے جو تم نے قائم کر لیا۔ پھر اگر اس پر ترقی کرنا چاہو تو احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اس کی عظمتوں کے ایسے قائل ہو جاؤ اور اس کے آگے اپنی پرستشوں میں ایسے متعدب بن جاؤ اور اس کی محبت میں ایسے کھوئے جاؤ کہ گویا تم نے اس کی عظمت اور جلال اور اس کے حسن لازوال کو دیکھ لیا ہے۔ عدل سے ترقی کرو گے تو پھر احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرو، فہم حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اس کو پھر پکڑتے ہوئے اس کی محبت میں کھو جاؤ، اس کے احسانوں کا ذکر ہر وقت تمہاری زبان پر رہے۔ بعد اس کے اطاعت ذی القربی کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری پرستش اور تمہاری محبت اور تمہاری فرما برداری سے بالکل تکلف اور تصنع دور ہو جائے، اور تم اس کے لیے اس کو ایسے جگری تعلق سے یاد کرو جیسے مثلا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، اور تمہاری محبت اس سے ایسی ہو جائے
کہ جیسے مثلا بچہ اپنی پیاری ماں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت پھر بے غرض محبت ہو جائے. یہ نہیں کہ مشکل میں گرفتار ہوئے تو مسجدوں میں آنا شروع کر دیا اور لمبے لمبے سجدے شروع ہو گئے اور عبادتیں شروع ہو گئیں، اور جہاں آسانیاں ملیں، کشائش ملی، پیسے کی فراوانی آ گئی تو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، نمازوں کو بھول گئے، عبادتوں کو بھول گئے. پھر آپ فرماتے ہیں اور دوسرے طور پر جو ہمدردی بنی نوع سے متعلق ہے، اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ اپنے بھائیوں اور بنی نوع سے عدل کرو اور اپنے حقوق سے زیادہ ان سے کچھ تعرض نہ کرو اور انصاف پر قائم رہو. اور اگر اس درجہ سے ترقی کرنی چاہو تو اس سے آگے احسان کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی بدی کے مقابل نیکی کرے. اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو بجائے اس کو بدلہ لینے کے اصلاح اگر نیکی سے ہو سکتی ہے تو نیکی کرے، اور اس کے آزار کے عوض میں تو اس کو راحت پہنچاوے. جو تکلیف تمہیں دی ہے اس کے عوض میں اس کو خوشی پہنچانے کی کوشش کرو، اور مروت اور احسان کے طور پر دستگیری کرے. یہ ہے عدل. یہ احسان. پھر بعد اس کے اطاع ذی القربہ کا درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو جس قدر اپنے بھائی سے نیکی کرے یا جس قدر بنی نوع سے خیر خواہی بجا لاوے، اس سے کوئی اور کسی قسم کا احسان منظور نہ ہو، بلکہ طبی طور پر بغیر پیش نہاد کسی غرض کے وہ تجھ سے صادر ہو. جیسی شدت قرابت کے جوش سے خیش دوسرے خیش کے ساتھ نیکی کرتا ہے، شدت قرابت کے جوش سے ایک خیش دوسرے خیش کے ساتھ نیکی کرتا ہے. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے، ایک قریبی دوسرے قریبی سے جس طرح نیکی کرتا ہے اس طرح نیکی کرو. یہ اطاع ذی القربہ ہے. یہ اخلاقی ترقی کا آخری کمال ہے کہ ہمدردی خلائق میں کوئی نفسانی مطلب یا مدعا یا غرض درمیان نہ ہو، بلکہ اخوت و قرابت انسانی کا جوش اس اعلیٰ درجے پر نشو و نما پا جائے کہ خود بخود بغیر کسی تکلف کے اور بغیر پیش نہاد رکھنے کسی قسم کے شکر گزاری یا دعا یا اور کسی قسم کی پاداش کے وہ نیکی فقط فطرتی جوش سے صادر ہو. یہ وہ خوبصورت تفسیر ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کی پہلے حصہ کی ہے، جو اس انصاف کی وضاحت کرتی ہے جس کی ایسے شخص سے توقع کی جاتی ہے جو خدا تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر اس کی عبادت کا دعویٰ کرتا ہے. ہم جو احمدی کہلاتے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس اسوے پر چلنے کی کوشش کرنے والے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قائم فرمایا، اور ہم اس تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور جس کا حقیقی فہم و ادراک ہمیں اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عطا فرمایا. بس اگر ہم صرف زبانی دعووں تک رہتے ہیں اور اپنی عملی حالتوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو ہمارے یہ دعوے کوئی وقت نہیں رکھتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس میں جو میں نے بیان کیا تھا اس اقتباس میں سے کہ 3 نیکیاں ہیں جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا ہو رہا ہے اور بندوں کا بھی. لیکن اس آیت کے دوسرے حصے میں 3 برائیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، اور ایک انسان جو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو اس سے کبھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ برائیاں بھی کر سکے جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ عبادتیں ان چیزوں سے
ان برائیوں سے دور لے جانے والی ہیں. اگر انسان خالص ہو کر عبادت کرے اور نمازیں پڑھے تو ان چیزوں سے دور ہٹ جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز سب بری اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے. بس جہاں اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسری نیکی اختیار کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے تاکہ نیکی کے معیار بڑھتے چلے جائیں، اور ایک وقت ایسا آئے جب بندہ خالصتاً خدا تعالیٰ کا ہو کر اس کی مرضی کے مطابق کام کرے، اس کی رضا کے حصول کے لیے اس کی ہر حرکت ہو. وہاں اس طرف بھی توجہ دلائی کہ ان نیکیوں کے حصول کے لیے برائیوں کے خلاف جہاد بھی ضروری ہے، ورنہ یہ برائیاں ان نیکیوں کے بجا لانے میں روک بنتی رہیں گی. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فحشاء سے بچو. فحشاء کے لفظ میں ان بدیوں کی طرف اشارہ ہے جو صرف بدی کرنے والے کو پتہ ہو، جن کا دوسروں کو اس کا علم نہ ہو، یا کافی حد تک وہ برائی دوسروں سے چھپی ہوئی ہو. بس جب ایک انسان خالص مومن بنتے ہوئے اور سچا عابد بنتے ہوئے خدا تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے نفس کو سامنے رکھ کر اپنی برائیوں کو دیکھ کر خدا تعالیٰ سے ان کے دور کرنے کی دعا مانگتا ہے. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ انصاف اور عدل ہے جو ایک انسان خود اپنے نفس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب تک نفس کلیتاً پاک کرنے کی کوشش نہ ہو خدا تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جب نفس پر نظر نہ ہو، ایک ایک بدی کو باہر نکال کر پھینکنے کی کوشش نہ ہو، دوسروں سے عدل کے تقاضے بھی پورے نہیں ہو سکتے، دوسروں سے انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں کر سکتا. پھر بس باہر کے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے پہلے اپنے نفس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا. اور جب ایک مومن اس کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی توجہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف پھرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکر سے بچو، یعنی ناپسندیدہ باتوں سے بچو. وہ باتیں جو براہ راست دوسروں کو نقصان پہنچانے والی تو نہیں ہوتی، لیکن لوگ دوسروں اس کو دیکھ کر برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً بعض دفعہ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ چاہے دوسرے کو نقصان نہیں بھی ہو رہا یا اپنا کوئی فائدہ نہیں بھی ہو رہا، عادتاً ہر بات کو غلط انداز میں پیش کرنے کی عادت ہوتی ہے، یا ایسے گول مول انداز میں پیش کرتے ہیں جس سے بات واضح نہ ہو سکے. بعض لوگوں کو گالیاں نکالنے کی عادت ہوتی ہے. اسی طرح ایک قصہ ہے، کسی شخص کی رسلی وثانی کی خدمت میں رپورٹ ہوئی کہ وہ گالیاں بڑی دیتے ہیں. رسلی وثانی نے ان کو بلا کے پوچھا کہ سنا ہے آپ گالیاں بڑی دیتی ہیں؟ تو انہوں نے ایک گالی دے کہا کون کہتا ہے میں گالی دیتا ہوں؟ تو بعض عادتاً گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے ہی پاک کرنا ہے. کیونکہ جھوٹ جو ہے، غلط بیانی جو ہے، شاید نقصان نہ پہنچانے کے لیے بھی کی جا رہی ہو، تب بھی جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر پکا آدھی جھوٹا بن جاتا ہے انسان. اور پھر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے غلط حربے استعمال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو ہیں پھر وہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نہیں ہوتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ خالص ہو کر نماز پڑھنے والوں میں یہ برائیاں پیدا ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ میں نے بھی آیت کا حصہ پڑھا. پھر تیسری برائی جو بیان فرمائی یہاں، وہ فرمایا بغی یعنی بغاوت، دوسروں کا حق مارنا ہے، معاشرے میں فساد پیدا کرنا ہے. اور جب انسان دوسرے کا حق مارنا شروع کر دے اور معاشرے میں فساد پھیلانے کا باعث بن جائے
تو وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. اس کی نمازوں سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جس کے لیے وہ مسجد میں آنے کی کوشش کرتا ہے یا آتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو اعلان ہو کہ میں نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے عدل اور انصاف قائم کروں، اور دوسری طرف باغیانہ رویہ ہو. بس اللہ تعالیٰ نے اس رویے سے بچنے کے جو طریق بتائے ہیں ان پر چلنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جیسا کہ میں نے بتایا یہی ہے کہ اپنے اندر جھانک کر اپنا جائزہ لیتے ہوئے اپنے نفس کو پاک کرے. پھر ہی معاشرے کو تکلیف دینے والی معمولی برائیاں بھی دور ہوں گی، اور تبھی بغاوت کی بدی سے بھی انسان بچے گا. کیونکہ یہ اگر یہ چیزیں قائم رہیں تو پھر یہ نظام جماعت سے بھی دور لے جانے والی ہوتی ہیں، اور خلافت کی اطاعت کا بھی پھر انکار کروا دیتی ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی خالص ہو کر عبادت کرنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ ظاہری عبادت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. خالص تو رہتی نہیں پھر ان کی، کیونکہ ظاہر ہے جو باغی ہوگا وہ انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی خالص ہو کر ہی نہیں سکتا. کسی بھی باغی کو آپ دیکھ لیں، وہ اپنی انانیت کے جال میں پھنسا ہوتا ہے، اور جو انانیت کے جال میں پھنس جائے وہ کبھی عاجزی نہیں دکھا سکتا، اور جو عاجزی نہ دکھائے وہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بھی نہیں بن سکتا، اور نہ ہی انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے. بس ہر احمدی کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حقیقی عبد بننا ہے اور ان مسجدوں کی تعمیر سے فائدہ اٹھانا ہے جس کی طرف آج کل آپ کی توجہ ہوئی ہے، تو ان برائیوں سے بچیں اور ان نیکیوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی کوشش کریں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلاتے ہوئے حکم فرمایا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس طرح نہیں ہو سکتا کہ انسان غفلت کاریوں میں مبتلا رہے اور صرف منہ سے دم بھرتا رہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا ہے. اکیلے بیعت کا اقرار اور سلسلہ میں نام لکھ لینا ہی خدا تعالیٰ سے تعلق پر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. خدا تعالیٰ سے تعلق کے لیے ایک محویت کی ضرورت ہے. ہم بار بار اپنی جماعت کو آپ فرماتے ہیں ہم بار بار اپنی جماعت کو اس پر قائم ہونے کے لیے کہتے ہیں. پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں تمہارا کام اب یہ ہونا چاہیے کہ دعاؤں اور استغفار اور عبادت الہی اور تزکیہ و تصفیہ نفس میں مشغول ہو جاؤ. اس طرح اپنے تئیں مستحق بناؤ خدا تعالیٰ کی عنایات اور توجہات کا جن کا اس نے وعدہ فرمایا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت سے. پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کا اعلیٰ فرض ہے کہ وہ اپنے اخلاق کا تزکیہ کریں اور حقوق عباد اور حقوق اللہ کے ادا کرنے کی دقیق سے دقیق رعایت کیا کریں. تو یہ ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں تعلیم اور توقعات. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خالص ہو کر اس کی عبادت کرنے والے بنیں، انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا کرنے والے بنیں، اور اپنے نفس کی پاکیزگی کی طرف ہمیشہ توجہ دینے والے ہوں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی باتوں اور اپنی قربانیوں کی قبولیت کی بھیک مانگتے رہنے والے ہوں. خدا تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله